میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ آج ہم میری کتاب عظمت رفتہ کے اوپر بات کریں گے۔ اس کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے وہ عہد نبوت اور عہد صحابہ کے اوپر ہے، اور دوسرا حصہ جو ہے اس کے اندر ہم نے یہ چیز بتائی ہے کہ یہ جو موجودہ اسلام ہے، جو اجمی اسلام ہے، یہ کس طرح ڈیولپ کیا گیا۔ قرآن کریم کے اندر جو دین دیا گیا ہے اس کے بالکل پیرلل، اس کے بالکل برعکس یہ جو مروجہ اسلام ہے یا دین ہے، کہ دین تو ہے نہیں، مذہب ہے، تو یہ کس طرح اسٹیبلش ہوا۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے دوسرے حصے میں یہ چیزیں بتائی ہیں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ جہاں تک پہلے حصے کا تعلق ہے اس میں ہم نے پہلے تو سب سے پہلے عہد نبوت کے جو حالات تھے اور اس سے پہلے جو نبوت ملنے سے پہلے جو عربوں کے حالات تھے وہ ضروری وہ بیان کیے کہ کن حالات کے اندر نبوت ملی، اور اس وقت دنیا کے یہ جو دنیا عرب اس کے دائیں بائیں جو دو سپر پاور تھیں، بیزنٹائن امپائر اور پرشین امپائر، تو ان کے عربوں کے ساتھ کس طرح کے معاملات تھے، تو یہ چیزیں ان کے تعلقات کیسے تھے وہ بتایا ہم نے۔ اور اس میں پھر ہم نے صحابہ کرام کی فتوحات بتائی ہیں۔ چونکہ ہسٹری کے اندر جو جہاد کا کانسیپٹ دیا گیا ہے وہ قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ جہاد کا مطلب قتال نہیں ہے، قتال اور چیز ہے اور جہاد اور چیز ہے۔ جہاد تو کوئی بھی آپ سٹرگل کرتے ہیں، قرآن اس کو جہاد بولتا ہے، بھلے آپ اپنی معیشت کے لیے سٹرگل کر رہے ہوں، قرآن اس کو جہاد بولتا ہے۔ اور قتال جو ہوتا ہے یہ آخری درجہ ہے، جب دشمن قوتیں کسی اسلامک اسٹیٹ کے اوپر چڑھ دوڑیں تو اب ان کو ڈیفنس کے لیے اجازت دی گئی ہے کہ تم اپنا ڈیفنس کر سکتے ہو۔ یہ پھر قتال ہو جائے گا، وہ بھی قتال کے جواب میں ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کی مرضی کے کوئی خلاف ہو، آپ کی مرضی کے مطابق کوئی اسلام نہ لا رہا ہو تو آپ اس کی حکومت چھین لیں یا اس کو قتل کر دیں۔ قرآن کریم میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ہم نے اس میں کلیئر کی ہیں۔ اس سے پھر جو جہاد کا جو کانسیپٹ ہے جو مذہب نے دیا وہ بھی واضح ہو جائے گا کہ وہ قرآن کے خلاف ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ایکچولی جہاد کا کانسیپٹ جو ہے جو قرآن نے دیا وہ بھی کلیئر ہو جائے گا۔ یہ چیز ہوگی۔ اور اس کے اندر ہم نے جو صحابہ کرام کی جو آپس میں جو جنگوں کی جو روایات ہیں جس طرح ہسٹری نے مشہور کی ہوئی ہیں، صحابہ کرام کے آپس کے اختلافات جس طرح مشہور کیے گئے ہیں، اس کے لیے ہسٹری کے اندر ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے مشاجرات صحابہ، یعنی صحابہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے اور انہوں نے جنگیں کی۔ تو یہ جتنا بھی مواد ہے ہسٹری کے اندر یہ بالکل حقیقت کے خلاف ہے۔ ان کی اس مواد کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ ڈیلیبریٹلی یہ مواد جو ہے ہسٹری کے اندر داخل کیا گیا۔ یہ اس کی وجہ یہ تھی تاکہ صحابہ کرام کو ایک دوسرے کا دشمن ثابت کیا جائے، جن کے متعلق قرآن کہتا ہے کہ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، کہ اللہ نے ان کے دلوں کے اندر الفت ڈال دی۔ اور ان کے لیے قرآن کریم نے کیا کہا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مہربان ہیں۔ تو یہ چیزیں قرآن کریم نے کیوں کی؟ اس لیے کہ صحابہ کرام کا جو مقام ہے یہ بڑا خصوصی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تو انہوں نے فرائض منصب جو ہے ان کے لیے ادا کرنا بہت مشکل تھا، ان کو ایک جماعت چاہیے تھی، اور وہ جماعت جو تھی یہ صحابہ کرام کی جماعت ہی تھی۔ اب دیکھیں نا، جنگ بدر ہوئی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے تو جنگ بدر نہیں لڑی، نہ وہ اکیلے لڑ سکتے تھے۔ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جماعت کی ضرورت تھی۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت ملی تو سب سے پہلے جماعت کی تنظیم نو کی، مسلم جماعت کی تنظیم نو، سب سے پہلا یہی کام ہوا۔
جب یہ جماعت منظم ہوگی اور یہ پھر مدینہ چلے گئے، انہوں نے طاقت پکڑی، تو اب یہ اس جماعت نے کیا کیا، بڑی بڑی جانثاری کے ساتھ کام لیا، جنگیں کیں۔ جب ان کے اوپر جنگیں مسلط ہوئیں تو پھر یہ کیا ہوا، انہوں نے جانثاری کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے، تو اسلام کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دی اور اس کو پھر دنیا تک پہنچایا۔ تو ان کا ایک خاص مقام ہے، اس لیے قرآن کریم میں صحابہ کرام کے متعلق تقریباً 750 آیات یہ بتاتی ہیں کہ ان کا جو ایمان تھا وہ کامل درجے کا تھا، اور ان کی جو جانثاری تھی وہ بڑی ہی قابل ذکر تھی۔ تو یہ چیزیں قرآن کریم نے ان کی شہادات دی ہیں، ان کے ایمان کی، ان کی جانثاری کی، ان کے تقوی کی، ان کی محبت کی، اسلام کے خلاف ان کے سیسہ پلائی دیوار ہونے کی، قرآن نے ان کی شہادات دی ہیں۔ تو یہ ان کا خاص مقام ہے۔ تو ہسٹری کا یہ جو مواد ہے، صحابہ کرام کو جو وہ بدنام کرنے کے لیے انہوں نے وضع کیا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کے معاملات ہیں، اسی طرح عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف بہت سارا مواد ہے، عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بہت سارا مواد ہے، معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بہت سارا مواد ہے۔ یہ ایک سوچی سمجھی پوری ایک سازش کے تحت انہوں نے ہسٹری کے اندر یہ سارا مواد مرتب کیا، اس کو درج کیا۔ تو یہ ایکچولی سبائی ذہنیت تھی۔ آگے چل کے میں بتاؤں گا کہ یہ سبائی ذہنیت کیا تھی اور اس کا پائنیئر کون تھا۔ تو وہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا، جس نے سبائی تحریک کی بنیاد رکھی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں اس لیے کی گئیں کہ جو قرآن کے اولین مخاطب تھے صحابہ کرام، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، جنہوں نے کفر اور اسلام کی جنگیں لڑی تھیں، جنہوں نے اس قرآن واحد کی حکومت قائم کی تھی اپنے عہد حکومت کے اندر، ان کو متنازع بنایا جائے۔ یہ ساری جتنی بھی ہسٹری ہے موسٹلی اسی طرح ہی انہوں نے کمپائل کی کہ ان صحابہ کو متنازع بنایا جائے۔ جب وہ متنازع ہو جائیں گی، ان کی حکومتیں متنازع بنا دی جائیں گی، تو پھر اسلام کے خلاف کوئی بھی سازش جو ہے وہ سازش کو کامیاب کیا جا سکتا ہے۔ یہ تھی بنیادی چیز۔ تو اس چیز کو انڈو کرنے کے لیے ہم نے ہسٹری سے وہ مواد اٹھایا جو ان صحابہ کرام کو قرآن کی روشنی میں انہیں حق پر ثابت کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ ان کی بہت زیادہ قربانیاں ہیں۔ تو یہ ہمارے پھر آئیڈیل بھی بن جاتی ہیں۔ ایک ہمارے سامنے ایک پیٹرن آ جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشن رسالت کا آغاز کیا، جب لوگوں کا تزکیہ نفس کیا، تو جو جماعت تیار ہوئی وہ کس طرح کی تھی، ان کی اقدار کیسی تھیں، ان کی کریکٹر بلڈنگ کس طرح سے ہوئی، ان کا کردار کیسا تھا۔ تو یہ چیزیں پھر ہسٹری سے ہمیں مل جاتی ہیں، لیکن بڑی تلاش کے بعد۔ کوئی یوں کہہ لیں کہ بڑے کوئی ورق الٹنے کے بعد کہیں کوئی ایک لائن آ جاتی ہے جس سے کوئی یہ چیزیں واضح ہو جاتی ہیں۔ ہم نے یہ کیا کہ اس ہسٹری کا وہ جو تھوڑا سا مواد ہے جو کسی قدر صحابہ کرام کی جانثاری کے اوپر، ان کی ایمان کے اوپر جو واضح کرتا ہے کہ وہ ایک بڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ بڑی شاندار جماعت تھی، وہ چیزیں پھر بڑی مشکلوں سے ہم نے ہسٹری کے اندر مذہب کو بغیر انوالو کیے، مذہبی روایات کو ایک طرف رکھ کر بالکل غیر جانبدار انداز سے ان کی پھر ہم نے تسخیر کائنات انہوں نے کی، جو فتوحات کی، وہ ہم نے پھر اس پہلے حصے کے اندر بیان کی۔ جب وہ آپ پڑھیں گے اس سے پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ صحابہ کرام نے کس طرح سے قربانیاں دی، کس طرح سے فتوحات کی، کس طرح سے قرآن کی جو حکومت ہے اس کو عملاً، قرآن واحد کی میں بات کر رہا ہوں۔ ہمارے ہاں تو اب قرآن اور حدیث ہے، قرآن اور سنہ ہے، ان کے ہاں صرف ایک قرآن تھا۔ تو یہ ہم نے پھر بتایا کہ انہوں نے پھر قرآن واحد کو کس طرح سے امپلیمنٹ کیا، اور اس کو پھر امپلیمنٹ کر کے کس طرح رفاع عامہ کے کام کیے، کس طرح سے انہوں نے فتوحات کی، ایک نقشہ ہم نے آپ کے سامنے اس کے اندر رکھ دیا ہوا ہے۔ تو اس سے پھر ہسٹری کا وہ جو امپیکٹ ہے، جو اوورآل جو سبائی ذہنیت کا حامل ہے، جس میں صحابہ کرام کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑتا ہوا دکھایا جاتا ہے،
ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کرتا ہوا، ایک دوسرے کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتا ہوا جو ہسٹری میں دکھایا گیا ہے، ہم نے وہ چیزیں جب یہ پڑھیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ وہ چیزیں بالکل وضعی ہیں، گھڑی ہوئی ہیں، تراشی ہوئی ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو اس سے آپ کو یہ چیز سمجھ آ جائے گا کہ ایکچولی صحیح جو صحابہ کرام کا جو صحیح تصور ہے وہ کیا تھا، ان کا صحیح جو کردار کیا تھا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو یہ تو پہلا حصہ ہو گیا جس کے اندر ان کی تسخیر دی گئی، جو انہوں نے تسخیر کی، دنیا کے اوپر فتح کی، جہاں جاتے تھے وہ فتوحات کرتے ہوئے چلے جاتے تھے۔ وہ فتوحات کو اپنی چتراہٹ کے لیے نہیں کر رہے تھے، دنیا میں ظلم ہی بہت تھا، وہ لوگ ان کے اوپر ظلم کرتے تھے، وہ جو بڑی طاقتیں ہوتی تھیں، تو یہ پھر اپنے دفاع کے لیے نکلتے تھے۔ جب اپنے دفاع کے لیے نکلتے تھے تو پھر فتح جو تھی وہ ان کے قدم چومتی تھی۔ تو یہ چیزیں اس طرح سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ جو اس کی جو قرآن کا پیغام لے کر جماعت اٹھتی، خالص قرآن کا، اس کو نافذ کرنے کے ارادے سے اٹھتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے لیے جو ملائکہ ہوتے ہیں نا، وہ اس کے اس کی فیور میں چلے جاتی ہیں۔ یہ جتنی بھی کائناتی قوتیں ہیں وہ ان کی تقویت کا باعث بن جاتی ہیں۔ یہ کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ جو قوم بھی اللہ کے قوانین کو اڈاپٹ کرتی ہے، یہ کائناتی قوتیں پھر اس کے ساتھ ہو جاتی ہیں، اس سے پھر وہ پوری دنیا میں پھر اس کا ڈنکا بجنے لگتا ہے۔ یہ چیز صحابہ کرام کے ساتھ ہوئی۔ تو ایک چیز تو یہ۔ اب ہم آتے ہیں اس کے دوسرے حصے کی طرف۔ تو دوسرے حصے میں ہم نے یہ کیا ہے، اس میں یہ بتایا ہے کہ یہ جو قرآن نے دین پیش کیا، جس کے اصول پیش کیے، تو یہ بدل کر یہ موجودہ دین یا اسلام، یہ مذہب، یہ بنا کیسے؟ دین مذہب میں کنورٹ کیسے ہوا؟ میں نے بتایا نا کہ مذہب وہ ہوتا ہے جو مذہبی پیشواؤں کا بنایا ہوتا ہے، دین وہ ہوتا ہے جس کے اصول اور ضابطے قرآن کے اندر ہے، قرآن سے باہر نہیں ہے۔ تو مذہب کے اندر تو مذہبی پیشواؤں کا مفاد ہوتا ہے، وہ اپنے مفاد کے لیے مذہب بناتے ہیں، اس لیے ہر مذہب کا مفاد دوسرے مذہب کے لیے وہ نقصان ہوتا ہے، کیونکہ اس میں انفرادی، اس میں گروہی مفادات ہوتے ہیں، اس لیے جتنے بھی فرقے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا رہے ہوتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہر مذہب کی یا فرقے کی یا فقہ کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کے اپنے مفاد کے لیے ہوتی ہیں، اس کا جو مفاد ہوتا ہے دوسرے فرقے کا نقصان ہوتا ہے، اس لیے یہ فرقے پھر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر کفر کا فتویٰ بھی لگاتے ہیں، کیونکہ ان کے مفاد جو ہے وہ انڈیویجول ہوتے ہیں۔ دین کے اندر انڈیویجول انٹرسٹ یا مفاد نہیں ہوتا، دین کے اندر یونیورسل چیزیں ہوتی ہیں، یونیورسل قوانین ہوتے ہیں اللہ کے، تو اس کے اندر ہیومن ایکویٹی ہوتی ہے، اس کے اندر ہیومن رسپیکٹ ہوتی ہے، اس کے اندر ہیومن چوائس ہوتی ہے، کسی کے اوپر کوئی یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کو محکوم بنا لیا جائے یا اس کو دبا دیا جائے یا زبردستی اس کو دین کے اوپر چلایا جائے جس قسم کا دین کوئی چلانا چاہتا ہے، اس طرح نہیں ہے۔ اس کے اندر آپشن ہوتی ہے، ارادہ اور اختیار ہوتا ہے، اپنی سمجھ کے، سوچ کے، اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ کوئی دین اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے تو کرے۔ تو یہ چیز جو دوسرے حصے میں ہم نے بتائی ہے کہ اس کے اندر انہوں نے کیا کیا کہ عباسی سلطنت کے اندر انہوں نے مختلف فرقے بنائے، مختلف فرقوں کے مذہبی پیشوا، وہ درباری انہوں نے تقرب حاصل کیا، جو خلفاء تھے بنو عباس کے، ان کے وہ بڑے مقربین بنے۔ تو پھر جتنے بھی فرقے تھے ان کے جو پیشوا تھے انہوں نے وہاں پر پھر بادشاہوں نے ان کے ذریعے سے پھر وہ مذہبی بحثیں، مناظرے درباروں کے اندر وہ شروع کرائے۔ تو جو چیز جو بادشاہوں کے مزاج کے مطابق بولتے تھے جو مذہبی پیشوا، ان کو پھر نوازا جاتا تھا، ان کے مشاہرے جو ہیں وہ مقرر کیے جاتے تھے، وظیفے ان کو مال و دولت دی جاتی تھی۔ تو یہ اس طرح سے چیزیں ہوتی تھیں۔ تو یہ جتنے بھی پھر فرقے ڈیولپ ہوئے، یہ درباروں میں وہ لوگ بیٹھتے تھے، کتابیں لکھتے تھے، بحث مباحثہ کرتے تھے،
بادشاہ کے حکم کے اوپر کتابیں لکھی جاتی تھیں۔ اب یہ دیکھیں جو روایت کی جو پہلی کتاب ہے موطا امام مالک، یہ مالک کی کتاب ہے جو مدینہ میں تھی، تو یہ جس کو یہ حدیث بولتے ہیں، میں تو اس کو روایت بولتا ہوں، یہ روایت کی پہلی کتاب ہے عربی میں، اور یہ کس کے حکم پر لکھی گئی تھی؟ یہ عباسی خلیفہ المنصور کے حکم سے لکھی گئی تھی۔ اس نے حکم کیا تھا مالک کو کہ کوئی روایتوں کا کوئی مجموعہ مرتب کریں، تو یہ موطا کہتے ہیں اس کو، موطا امام مالک، تو انہوں نے یہ پھر مجموعہ مرتب کیا، 300 سے لے کر 500 تک اس کے اندر روایات ہیں، تو یہ عباسی خلیفہ المنصور کے حکم پر مرتب ہوا۔ یہ سب سے پہلے، ابھی یہ بخاری مسلم وغیرہ نہیں آئے تھے، یہ بعد میں آئے، تو وہ بھی عباسی دور میں آئے لیکن بعد میں آئے۔ یہ سب سے پہلا یہ نسخہ مرتب ہوا تھا مالک، گو اس کو انہوں نے سیاستہ میں شامل نہیں کیا۔ تو دوسرے حصے میں ہم نے یہ بتایا کہ کس طرح کتب روایات مرتب ہوئیں، کس طرح فقہ مرتب کیے گئے، کس طرح ان کے اصول مرتب کیے گئے، فقوں کے عقائد کی شرح لکھی گئیں، روایات کے وہ جتنے بھی وہ مجموعے وہ مرتب کیے گئے، یہ ساری چیزیں، سیرت کی کتابیں لکھی گئیں، اسلامک ہسٹری مرتب کی گئی، یہ ساری چیزیں اس دور کے اندر بنو عباس کے دور کے اندر ہوئیں، اور یہ موسٹلی ان کا تعلق جو عباسی خلفاء تھے ان کے درباروں میں ہوتا تھا، وہیں پہ بحث و مباحثے کرتے تھے، انہی کے وظائف کے اوپر یہ کتابیں لکھتے تھے، تو یہ سارا اس طرح سے یہ معاملہ ہوا۔ تو یہ پھر جو کتابیں مرتب ہوئیں، یہی پھر آگے دین بن گیا، کیونکہ وہ ان کو پھر سرکاری طور پر، سرکاری سرپرستی میں ان کو پھر ان کی ترویج اور اشاعت کرتے تھے سرکاری سطح کے اوپر۔ اور ظاہر ہے جب حکومتی لیول کے اوپر یا سرکاری سطح کے اوپر کسی چیز کی ترویج اور اشاعت ہوتی ہے تو وہ پھر عوام میں رائج ہو جاتی ہے، مقبولیت اختیار کر جاتی ہے، تو اس طرح سے یہ چیزیں ہوئیں۔ تو اس میں دوسرے حصے میں ہم نے یہ بتایا کہ روایات کیسے مرتب کی گئیں، فقہ کی کتابیں کیسے لکھی گئیں، اور اس دور کے اندر کس طرح یہ جو نسلی بنیادوں کے اوپر جماعتیں بنائی گئیں، تحریکیں قائم کی گئیں، جیسے علوی تحریک ہے یا عباسی تحریک ہے، یہ نسلی بنیادوں پر تھی۔ عباسی تحریک جو تھی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ، ان کی اولاد، ان کے لیے انہوں نے سیاسی اسٹنٹ کے طور پر ان کو حکمران بنانے کے لیے ان کی فضیلتیں وضع کی گئیں۔ اس طرح جو علوی تھے انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کی اولاد کو حکمرانی دلانے کے لیے ان کی فضیلتیں وضع کی۔ تو بیسیکلی یہ چیزیں کس لیے کی گئیں؟ اس لیے کی گئیں تاکہ اسلامی مملکت کو حصے بکھرے کیا جائے، اسلامی سلطنت کو توڑ دیا جائے، منتشر کر دیا جائے، حکومت کے حصے بکھرے کر دیے جائیں۔ تو اس کے لیے یہ ساری تحریکیں شروع ہوئیں۔ تو بیس اس کی کیا تھی؟ ایتھنک، نسلی امتیاز، خاندانی امتیاز، خاندانی تعصب، اس کے اوپر انہوں نے کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے ان کو حکومت کا حاصل ہے، ان کو حکومت کا حق حاصل ہے، ان کے علاوہ کسی اور کو حکومت کا حق حاصل نہیں ہے۔ اگر صدیق رضی اللہ عنہ نے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عثمان رضی اللہ عنہ نے، معاویہ رضی اللہ عنہ نے اگر حکومت کی ہے تو انہوں نے خاندان نبوت کے لوگوں کا حق غصب کر کے کی ہے۔ یہ تھی بنیادی چیز جس کو قرآن نے ختم کیا تھا، نسلی امتیاز۔ تو ان صوبائی تحریکوں کے اندر اس نسلی امتیاز کی روح سے یہ صوبائی تحریکیں اور یہ جماعتیں تیار کی گئیں، ان کے حق جو ہیں وہ وضع کیے گئے کہ ان کو حکومتیں ملنی چاہیے، یہ ہیں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی اولاد ہے، اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو داماد ہیں ان کی اولاد ہے، اولاد علی، ان کا حق تھا حکومت کا، ان کو نہیں دیا گیا، لہٰذا ان کے ساتھ ظلم ہوا۔ تو اس بیس پر یہ پھر نسلی امتیاز کے اوپر یہ تحریکیں چلائی گئیں، بنو امیہ کی حکومت کو ختم کیا گیا، اور اس کے بعد پھر بنو عباس کی حکومت آئی، اور اس دور کے اندر پھر یہ علویوں کی اور عباسیوں کی لڑائیاں ہوئیں۔ یہ ساری تفصیل ہم نے اپنی کتاب کے اندر دی ہے، لیکن بڑے ہی اس کو معتدل انداز سے دی ہے تاکہ ہر مکتبہ فکر کے لوگ پڑھ سکیں۔ اس کے اندر ہم نے کوشش کی ہے کہ کوئی بھی اختلافی چیز نہ ہو، بالکل معتدل انداز سے جو حقائق ہیں ان کو سامنے رکھا جائے، تو وہ چیزیں ہم نے اس کے اندر رکھی ہیں، بالکل معتدل ہو کر
بالکل غیر جانبدار ہو کر، تو اس سے پھر آپ کو یہ سمجھ آئے گا کہ یہ فرقے کیسے بنے، یہ کس طرح حکومتوں کا عروج و زوال ہوا، کس طرح وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئیں، کس طرح جو پرشیا کے جو خاندان تھے، عمرا خاندان، انہوں نے کس طرح عباسی خلفاء کے اوپر انہوں نے قبضہ حاصل کیا، اور پھر بغداد میں اور رے میں اور اس طرح ان ممالک کے اندر کس طرح انہوں نے حکومتیں کر کے اپنا جو ان کا مذہب تھا، ظاہر ہے وہ صبائی تھے، تو اس مذہب کو انہوں نے پھر سرکاری سطح کے اوپر انہوں نے نافذ کیا۔ اس کے اندر سب سے پہلے برامکا آ جاتے ہیں، برامکا خاندان، تو یہ شیعہ خاندان تھا۔ اسی طرح پھر آل بویہ تھے، وہ تھے۔ اسی طرح ابو مسلم خراسانی کا ایک کریکٹر ہے بہت بڑا۔ یہ ساری چیزیں ہم نے اس کے اندر ڈیٹیل دی ہے۔ جب وہ آپ پڑھیں گے تو آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں آ جائیں گی کہ یہ کس طرح سے ہوا، اور پھر اس کے اندر یہ بھی چیز آ جائے گی کہ یہ مختلف فقہیں کیسے بنی، کس دور میں بنی، ان کے بانیان کون تھے، ان کے عقائد کیا تھے، انہوں نے کوئی اپنی فقہ کی کتابیں لکھی تھی کہ نہیں لکھی تھی، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جائے گی۔ تو ایک پورا نقشہ جب آپ کے سامنے آ جائے گا تو پھر آپ کو جب یہ چیزیں سمجھ آ جائیں گی تو پھر آپ کو احساس ہوگا کہ یہ جو قرآن کا نظام ہے کس طرح اس کو بدل کر اس کی جگہ پر یہ مذہب لایا گیا، کس طرح سے مذہب کو پھر یہ آگے پروموٹ کیا گیا۔ تو ان کے دور کی بنائی ہوئی فقہیں اور شریعتیں آج تک وہ مسلم ممالک میں سرکاری طور پر نافذ چلی آ رہی ہیں۔ ان کے بنانے والے مر گئے، وہ جو بادشاہ تھے، سلاطین تھے، جنہوں نے وہ روایت کی کتابیں، فقہوں کی کتابیں جو انہوں نے مرتب کرائیں، وہ بھی مر گئے۔ اچھا، ان کی قبروں کے نام و نشان بھی مٹ گئے، اور ان کے لکھنے والے جو مذہبی پیشوا تھے، جنہوں نے وہ بڑی بڑی مقدس مذہبی کتابیں لکھی، وہ بھی مر گئے، ان کا بھی کوئی نام و نشان نہ رہا۔ لیکن ان کی جو لکھی ہوئی کتابیں، وہ انہوں نے بت بنا کر ان کو آگے ایسا دین بنایا، کتاب اللہ کے مقابلے میں، قرآن کے مقابلے میں اتنا ان کو مقدس بنایا کہ آج تک وہ مسلم ممالک میں وہ رائج چلی آ رہی ہیں۔ قرآن کا نظام کسی بھی مسلم ملک کے اندر نافذ نہیں ہے، اگر ہے تو وہ جو کتابیں ہیں مذہبی پیشواؤں کی، انہی کو انہوں نے اسلام بنا کر، شریعت بنا کر نافذ کیا ہوا ہے، اور ہم اس کو اسلام سمجھ کے اس کے اوپر چلتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن ان کے اندر قرآن کی کوئی بات نہیں ہے، وہ مذہب ہے، مذہب کی روایات ہیں، اس کو انہوں نے شریعت بنایا، اسی کی روح سے انہوں نے فقہ بنائے، اور وہی انہوں نے نافذ کر دیے سرکاری سطح کے اوپر۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو اس کتاب کے اندر ملیں گی۔ تو انشاءاللہ یہ کتاب 2 ماہ تک آپ تک بالکل یہ پرنٹنگ فارم میں ہوگی، اس کو ہم بالکل پبلش کروا کے آپ تک پہنچائیں گے۔ جو لوگ بھی اس کی بکنگ کرا رہے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ 2 منتھ تک اس کو ہم اویلیبل کر دیں گے۔ تو اس کے بعد پھر ہم اس کا جو انگلش ورژن ہے وہ بھی آئے گا، کیونکہ ابراڈ میں اس کی خاصی ڈیمانڈ ہے، لوگ جاننا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، تو ان کی پرزور یوں کہہ لیں کہنے کے اوپر ہم نے اس کا پھر انگلش ورژن بھی شروع کر دیا ہے، تاکہ ایک نقشہ سامنے آ جائے ان لوگوں کے بھی جن کے لیے اردو زبان جو ہے کوئی مسئلہ ہے، تو پھر انگلش میں بھی ان کے سامنے یہ چیزیں آ جائیں گی، تو یہ چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ مجھے امید ہے کہ اس کتاب کے پڑھنے کے بعد آپ کو بہت سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے جو آپ کو پریشان کرتے ہیں، کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہی مذہب ہے جس کے اوپر ہم چل رہے ہیں، ہمارے آباء و اجداد چل رہے ہیں سینکڑوں سال سے، تو یہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ یہ چیزیں آپ کو وہ پڑھنے کے بعد آپ کے اوپر واضح ہو جائیں گی، اور آپ کے بہت سارے سوالوں کے جواب اس کتاب سے آپ کو مل جائیں گے، اگر آپ نے اس کتاب کے دونوں حصوں کو غور سے پڑھا ہوگا۔ تو یہ دونوں حصوں پر مشتمل ایک مکمل کتاب ہوگی، اور یوں کہہ لیں یہ ایک مائکرو کارڈ ہے
یعنی اس کا یہ تقریباً 300 پیجز کے اوپر ہوگی، لیکن اس کے اندر جو مواد ہے وہ انتہائی کنسائز اور کمپریہنسو ہے۔ اس کے اندر لفاظی نہیں ہے، ریسرچ ہے اور سالڈ انفارمیشن ہے، اور وہ بھی ایجوکیشن بیس کے اوپر ہے، صرف انفارمیشن بیس کے اوپر نہیں ہے کہ آپ کو ایک انفارمیشن دے دی جائے، نہیں۔ جب آپ پڑھیں گے تو یہ آپ کے بیہیویئر میں بھی چینج لائے گی، یہ آپ کی سوچ کے اندر بھی چینج لائے گی۔ اس کو ایجوکیشن کا عمل کہتے ہیں۔ تو یہ جو کتاب میں نے لکھی ہے، یہ صرف یہ نہیں کہ آپ کو انفارمیشن پرووائڈ کرے، یہ اس نظریے کے اوپر لکھی ہے کہ یہ آپ کی سوچ میں بھی تبدیلی لائے، آپ کے بیہیویئر میں بھی تبدیلی لائے۔ اصل چیز ایجوکیشن کا جو مقصد ہوتا ہے وہ بیہیویئر میں مثبت تبدیلی لانا ہوتا ہے۔ ہم نے اس کتاب کے اندر کسی کو کرٹیسائز نہیں کیا۔ جو مخالف، جو قرآن مخالف مورخین بھی ہیں یا ہسٹورین ہیں، سیرت نگار ہیں، ان کو بھی ہم نے بڑے ادب کے ساتھ ان کے متعلق لینگویج اختیار کی ہے، بالکل ایک ادبی انداز سے بات کی ہے، علمی انداز سے بات کی ہے، کسی کو ہدف تنقید ذرا سا بھی کسی کو کرٹیسائز نہیں کیا گیا۔ کوئی ایسا میٹر نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ پڑھ کر مشتعل ہو جائے یا فیوریس ہو جائے۔ تو بالکل ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ کتاب جو ہے، اس کے جو الفاظ ہیں، اس کی جتنا بھی میٹر ہے، یہ بالکل ماڈریٹ ہو، معتدل ہو۔ کسی بھی اسکول آف تھاٹ کا انسان وہ اس کو بڑے آرام سے پڑھ سکے اور وہ مشتعل بھی نہ ہو، اور اگر وہ غور و فکر کرے تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ہاں یہ چیز جو ہے واقعی یہ کنونسنگ ہے اور یہ حقیقت کے قریب ہے۔ دیکھیں، جو ایبسولوٹ ٹروتھ ہے تو وہ تو اللہ کی کتاب ہے۔ ہم انسان جتنا بھی ایکوریٹ کام کریں وہ اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا، وہ کتاب اللہ کے برابر نہیں ہو سکتی کوئی بھی کتاب۔ تو اس کے اندر کوئی غلطی بھی ہو سکتی ہے، میں ایک انسان ہوں، ظاہر ہے میں خدا نہیں ہوں۔ تو اللہ کی کتاب ایک ایسی کتاب ہے جو ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ باقی جتنے بھی انسان ہیں وہ اپنی کوشش سے، بھلے وہ کتنی بھی غیر جانبدار ہو، کتنی بھی غیر ان بائز ہو، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں کوئی چیز ہو سکتی ہے۔ تو اس کے لیے کوئی اگر پوائنٹ آؤٹ کرے گا تو ہم اس کو ریویو بھی کر لیں گے۔ یہ نہیں کہ ہم اس کے اوپر ڈٹرمنٹ ہو گئے ہیں کہ نہیں جو ہم نے لکھا ہے وہ صحیح ہے۔ اپنی حد تک، اپنی معلومات کی حد تک، اپنی ریسرچ کی حد تک ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ یہ غیر جانبدار ہو۔ لیکن اگر پھر بھی اس کے اندر کہیں کوئی ایسی چیز ہو، کوئی نشاندہی کریں گے، ہم اس کے اوپر غور کریں گے، اور واقعی اگر کوئی ایسی چیز ہوئی ہم اس کے اندر تبدیلی بھی کر دیں گے جو اگلا ایڈیشن آئے گا۔ تو یہ چیز ہے۔ امید ہے میرا یہ ویڈیو آپ کو عظمت رفتہ کے متعلق ایک ہیلپ فل ثابت ہوگا، تاکہ آپ اس کو غیر جانبداری کے ساتھ، آپ کا بھی فرض ہے کہ اس کو غیر جانبداری سے اسٹڈی کریں۔ اگر آپ کا پہلے سے کوئی ذہن بنا کے بیٹھے ہیں، کوئی مسئلے کے اوپر اگر آپ ڈٹرمنٹ ہیں، تو پھر وہ بھی اس کے اوپر ڈٹرمنٹ بھی رہنا چاہتے ہیں اور اس کتاب کو بھی پڑھنا چاہتے ہیں، تو وہ تو پھر قرآن بھی پڑھیں گے تو سمجھ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ پہلے سے کسی آپ مسئلہ کے اوپر ڈٹرمنٹ ہے تو پھر تو قرآن بھی پڑھیں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جب میں نے ایک چیز کو نیوٹرل ہو کے لکھا ہے تو آپ بھی اس کو نیوٹرل ہو کے پڑھیں گے، پھر بات سمجھ آئے گی۔ اگر آپ اپنے مذہب یا مسلک کے اوپر کاربند ہیں تو پھر مشکل ہو جائے گا، پھر بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو امید ہے یہ میرا ویڈیو کتاب کے متعلق ایک بنیادی طور پر اس کو سمجھنے میں کہ یہ کس طرح کی کتاب ہے اور اس کو کس طرح سے پڑھنا چاہیے، تو اس میں ہیلپ فل ثابت ہوگا۔ تو شروع سے لے کر آخر تک پڑھنا ہوگا اور غیر جانبداری سے پڑھنا ہوگا۔ اس کے متعلق آپ جو بھی رائے کم کرنا چاہیں آپ کو اختیار ہے، کیونکہ منوانا جو ہے یہ اسلام میں نہیں ہے۔ کسی کو زبردستی اپنے مسلک کے اوپر لانا، کسی کو زبردستی منوانا کہ یہ چیز جو میں نے سوچی ہے یہ صحیح ہے اور جو تم سوچ رہے ہو یہ غلط ہے، اس کی اجازت قرآن نہیں دیتا۔ ہم اپنی رائے رکھ سکتے ہیں لیکن کسی کو اس کا پابند نہیں بنا سکتے اور نہ ہی پابند بنانا چاہیے۔ شکریہ۔